انسان کیسا بھی ہو اگر سچی توبہ کوئی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ بہت توجہ کے ساتھ میری بہنیں میری آخری کی گفتگو کو سماعت کرے گی۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، ایک مرتبہ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مصر کے کچھ لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے ذوالنون، ہمارے محلے کے اندر ایک رقاصہ ہے جو بڑی فاحشہ ہے، جو بہت گنہگار ہیں، ایک کام کرے اس رقاصہ کو آپ محلے سے باہر نکال دیں، مصر سے باہر نکال دیں۔ حضرت ذوالنون مصری نے جیسے ہی سنا، آپ اللہ کے ولی تھے، آپ فرماتے ہیں لوگو اگر تم اس کو نکالنا ہی چاہتے ہو تو ایک کام کرو اس کو گناہوں سے دور کروا دو، اس لیے کہ اگر ہم اپنے محلے سے یا اپنے ملک سے نکال دیں گے تو وہ کہیں اور جا کر گناہ کرے گی، وہ کہیں اور جا کر کے برائی کرے گی، اس لیے تمہارا مقصد تو گناہوں کا خاتمہ ہے، انشاءاللہ میں اس کا انتظام کر دوں گا۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک غلام کو بھیجتے ہیں اور بھیجنے کے بعد فرماتے ہیں جا کر اس رقاصہ سے پوچھنا کہ اس کی ایک رات کی قیمت کیا ہے۔ اور جب وہ غلام پہنچا اور پہنچنے کے بعد رقاصہ سے کہا اے رقاصہ تیرا ناچ دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں، یہ بتا کہ تیری ایک رات کی قیمت کیا ہے، ایک رات میں تو کتنا کما لیتی ہے؟ رقاصہ نے کہا کیوں آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو اس وقت غلام نے کہا میرے آقا حضرت ذوالنون مصری آج رات تیرے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ اس لڑکی نے اپنے بالوں کو جھرجھری دے کر بڑے غرور سے کہا لو اب ذوالنون جیسے ولی بھی میرے ناچ کے شیدا ہو گئے، میرے ناچ کے فدائی ہو گئے، اور اس نے اپنی قیمت بتا دی۔ اس کے بعد حضرت ذوالنون مصری کا غلام جب ان کے پاس پہنچا اور پاس پہنچنے کے بعد قیمت بتائی، ذوالنون مصری تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر! رقاصہ سوچ رہی تھی کہ شاید ذوالنون مصری بھی اور مردوں کی طرح میرے ساتھ کھیل تماشا کریں گے، میرا ناچ دیکھیں گے، لیکن اللہ اکبر! عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ جب اس کے گھر پہنچے، گھر پہنچنے کے بعد فرمایا بیٹی آج کی رات تیرے کمرے میں کوئی نہیں آئے گا، آج رات تجھے میرے ساتھ میں جیسا کہوں گا ویسا ہی کرنا ہے۔ اس لڑکی نے جب اپنے لیے بیٹی کا لفظ سنا تو کہنے لگی اے ذوالنون تم مجھے بیٹی کہہ رہے ہو؟ آپ فرماتے ہیں ہاں بیٹی، یہ اسلام کا نظریہ ہے کہ قوم کی ہر بیٹی ہر مسلمان کی بیٹی ہوا کرتی ہے، پوری امت کی بیٹی ہوا کرتی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں اس لیے میں تجھے بیٹی کہتا ہوں۔ اتنا سننے کے بعد اس نے کہا یہاں تو حال یہ تھا کہ جو بھی آتا تھا مجھے ایسے للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا تھا جیسے بھوکا گوشت کے لوتھڑے کو دیکھتا ہے، لیکن آپ مجھے بیٹی کہتے ہیں۔ اتنا سننے کے بعد ذوالنون مصری کہتے ہیں بیٹی آج تجھے میرے ساتھ نماز پڑھنا ہے اور تجھے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری کے کہنے کے بعد اس لڑکی نے کہا لیکن ذوالنون مجھے تو نماز پڑھنا آتی ہی نہیں، میرا حال تو یہ ہے کہ اللہ اکبر میں بچپن میں یتیم ہو گئی تھی اور میری ماں نے اپنی بیوگی کی وجہ سے مجھے نچنی عورتوں کے ساتھ کر دیا تھا، اور نچنیاں عورتوں کے ساتھ رہتے رہتے میں بھی بہت بڑی نچنیاں بن گئی، اور اب حال یہ ہے کہ مصر کی بڑی نچنیوں میں میرا شمار ہوتا ہے۔ ذوالنون مصری کہتے کچھ بھی ہو اگر تجھے نماز پڑھنا نہیں آتی تو کوئی بات نہیں بیٹی، تو میرے پیچھے کھڑے رہنا، جیسے میں کرتا ہوں ویسے تو بھی کرنا۔ وہ لڑکی غسل کر کے آئی، اچھے کپڑے پہنے اور ذوالنون مصری کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ حضرت ذوالنون مصری نے اللہ اکبر کہہ کر جب ہاتھ باندھے اس نے بھی ہاتھ باندھ لیے۔ ذوالنون مصری نے تلاوت قرآن کرنی شروع کی۔ قرآن مقدس کی تلاوت میں حضرت ذوالنون کی آواز میں وہ تاثیر تھی کہ اس لڑکی کے دل پر تلاوت قرآن اثر کرتی ہے، اور اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں اور اس کا دل اللہ کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت ذوالنون مصری نے رکوع کیا،
کیا. رکوع کے بعد جب سجدہ کیا, سجدے میں سر رکھ کر ذوالنون مصری کہتے ہیں اے اللہ بڑی محنتوں سے میں اس کو یہاں تک کے لایا ہوں, اے میرے پروردگار اس کو یہاں تک لانا میرا کام تھا, اس کے آگے سنبھال لینا تیری رحمت پر ہے. مولا اگر تو نے اس کو راہ نہ دی تو اس کے بعد پھر کوئی اسے یہاں تک نہ لا سکے گا. حضرت ذوالنون نماز مکمل کرتے ہیں, جب سلام پھیر کر پیچھے دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا. حضرت ذوالنون مصری اس لڑکی کی تلاش کرتے رہے, کوئی نہ ملا. چند برسوں کے بعد ایک رات حضرت ذوالنون مصری تہجد کی نماز کے بعد اپنے بستر پر سو رہے تھے کہ اچانک آواز آئی, ذوالنون آج میرے یار کا انتقال ہو گیا ہے, آج میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے. اگر تو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے, اگر تو مجھے خوش کرنا چاہتا ہے تو جا کر کے میرے اس دوست کے جنازے میں شرکت کر, اس کی نماز جنازہ پڑھ, اس کے لیے انتظامات کر, میں تجھ سے خوش ہو جاؤں گا. ذوالنون مصری نے عرض کیا وہ تیرا دوست کہاں ملے گا؟ اشارہ کر دیا گیا, پتہ بتا دیا گیا. جب آنکھ کھلی تو فجر کا وقت ہو رہا تھا. ذوالنون مصری جب اس غار کی طرف پہنچے جہاں کا پتہ بتایا گیا تھا تو وہاں جا کر کے کیا دیکھا کہ پرندوں کی شکل میں فرشتے لاشیں کے ارد گرد منڈلا رہے تھے. حضرت ذوالنون مصری نے جیسے ہی لاشیں سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. آپ حیران رہ گئے کہ اللہ اکبر, یہ تو وہی رقاصہ ہے جس کو لوگ فاحشہ کے نام سے یاد کرتے تھے. اللہ اس کو اپنا دوست کہہ رہا ہے, اپنا مقبول کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. جب چہرے پر پردہ ڈال دیا اور سوچا کہ چلو جا کر کے کفن خرید کر لاتے ہیں, چونکہ یہ عورت کی لاش ہے, اس کو نہلانے کا کام عورتیں کرے گی, اس کو کفن پہنانے کا کام عورتیں کرے گی. جب شہر میں پہنچے عورتوں کو لیا اور لوگوں کو لیا اور کفن لے کر جب آئے تو حضرت ذوالنون نے کیا دیکھا کہ جہاں اس عورت کا لاشا پڑا ہوا تھا اب وہاں کوئی لاشا موجود نہیں ہے. وہاں پر ایک رکا لکھا ہوا تھا, ایک چٹھی لکھ کر رکھی ہوئی تھی. حضرت ذوالنون نے اٹھا کر پڑھا تو اس پر لکھا تھا جو ہمارے ہو جاتے ہیں, جو توبہ کر کر ہمارے سچے فرما بردار ہو جاتے ہیں, ہم ان کی قبر اور کفن دفن کے لیے کسی کا محتاج نہیں کرتے, ان کا انتظام بھی ہم خود ہی کر لیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ پڑھنے کے بعد حضرت ذوالنون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کرتے میرے کریم وہ تو رقاصہ تھی, اچانک وہ تیری محبوب اور مقبول کیسے بن گئی؟ تو ارشاد ہوا ذوالنون جب اس نے پہلا سجدہ کیا تو اس نے سچی توبہ کی, اور جب سچی توبہ کی تو ایک سجدے کی برکت سے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے گئے, اس کی بخشش کر دی گئی, اس کو نجات کا پروانہ دے دیا گیا. اے خاتون جنت کی کنیزو, مجھے یقین ہے اس مجمع کے اندر میری کوئی بہن اس عورت کی طرح تو نہیں ہے. الحمدللہ تم اس سے بظاہر بہتر ہو. اگر تم سچی توبہ کر لو اور اپنی زندگی میں انقلاب بپا کر لو تو تم بھی قابل رشک خواتین بن سکتی ہو, تم بھی سیدہ فاطمہ کی سچی کنیز بن سکتی ہو. میری بہنوں, اپنی بیٹیوں کو بھی حیا کے پردے میں رکھو, اپنے بیٹوں کو بھی آداب سکھاؤ, محبت رسول ان کے دل میں پیدا کرو, زندگیوں میں انقلاب پیدا کرو. میں امید کرتا ہوں میری بہنیں یہاں سے جانے سے پہلے سچی توبہ کر کے جائیں گی اور زندگی میں انقلاب بپا کرنے کی کوشش کریں گی. یہاں سے جانے کے بعد تمہیں جو دیکھے پکار اٹھے, یہ تو اپنے وقت کی رابعہ بصری ہے, یہ تو اپنے وقت کی نفیسہ مصری ہے, یہ تو اپنے وقت کی فاطمۃ الزہرا کی کنیز ہے. اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم سمجھیں گے کہ یہاں ہمارا اور آپ کا آنا قبول ہو گیا اور کامیاب ہو گیا. میری بہنوں سے میری گزارش ہے, اب مغرب کا وقت ہو چکا ہے, مغرب کی اذان ہوگی, آپ اپنی اپنی جگہوں پر خاموشی کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھیں گی انشاءاللہ, اور مغرب کے بعد ایک نعت شریف ہوگی اور فوراً حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب شروع ہو جائے گا. ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لا رہے ہیں اور حضرت کا خطاب ہم سنیں گی. جو بہنیں اب تک
کسی سچے پیر کے ہاتھ پر مرید نہیں ہوئی ہیں، میں ان بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی اپنے خطاب کے بعد آپ سب کو مرید فرمائیں گے، داخل سلسلہ فرمائیں گے۔